اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگرد اور سلسلے سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نوازے، اور پیر و مرشد کی شفقتیں ہوں، محبتیں ہوں۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے، ان کے ہی نظر سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو بہت ہی پیارے سے بھی پیارا عمل بتا رہا ہوں، بہت ہی پیارا اور آسان عمل بتا رہا ہوں، لیکن پیارے سے پیارا میں اس لیے کہا کہ یہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پیارے آقا کریم کی زیارت عطا فرما دے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ مسلمان سے جب آپ یہ پوچھیں نا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کیا ہے یا آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے مجھے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب عطا فرما دے، ان کی زیارت نصیب عطا فرما دے۔ اس میں الحمدللہ بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بارگاہ الہی میں آپ کی رسائی ہو جائے گی، پوری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہماری پوری زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کرنی کہ یہ دعا حزب البحث شریف کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہے آپ دعا حزب البحث شریف کے عامل ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جلد معاملات ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں ہے دعا حزب البحث شریف کا تو بھی پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیت دیکھے گا، اخلاص دیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا اخلاص دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت زیارت مصطفیٰ سے سب کو مستفیض عطا فرمائے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، دعائے حزب البحث شریف رات کو سوتے ہوئے دعائے حزب البحث شریف رات کو سوتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے نوافل پڑھیں، پہلے 2 نوافل پڑھیں گے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ثواب پیش کر دیں۔ اس کے بعد پھر 2 پڑھیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ان کو ایصال ثواب کر دیں، ان کو ایصال کر دیں یا ان کو ہدیہ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اس کے بعد 2 نوافل اور پڑھیں، تو یہ 2 نوافل پڑھ کے تو سلسلے کے بزرگان، شجرے کے بزرگان کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جگہ یہ مختص کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن آپ نے مختص کرنی، ایک ہی جگہ پہ پڑھنا ہے۔ 3 دن کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں، پڑھنا ایک ہی جگہ پہ۔ تو جب بندہ یہ دیکھ لینا کہ اب میرا کوئی سفر نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کہیں بھی کچھ نہیں، تو پھر بندہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ دعائے حزب البحث شریف 40 مرتبہ پڑھنی ہے، 40 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ تو دعائے حزب البحث شریف کے صدقے سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 3 دن میں، 5 دن میں یا 7 دن میں الحمدللہ آپ کی بارگاہ الہی میں یہ گزارش، یہ درخواست قبول ہو جائے گی، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے، 3 دن پڑھ لیں، 5 دن پڑھ لیں، 7 دن پڑھ لیں۔ تو اول آخر تاقداد میں درود شریف پڑھنا ہے، حزب البحث شریف 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے آپ نے پھر کسی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے سو جانا ہے اسی طرح۔ اور سوتے ہوئے آپ نے اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اسی پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ ضرور بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا، بعض کا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، تو حوصلہ نہیں چھوڑنا ہے، کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، کرتے رہنا ہے۔ ہمارا کام جو ہے نا وہ یہ محنت کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مالی کا کام ہے پانی دینا، بس مالی کا کام بس پانی دینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا کام بھی ہے بس محنت کرنا ہے۔ ہم اس قابل ہوں گے،
ہمارے اندر سے، ظاہر سے، باطن سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس قابل ہوں گے تو زیارت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، پڑھائی نہیں چھوڑنی، پڑھتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے حزب البیت شریف کی برکتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، آپ کے ظاہری باطن معاملات میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور کاروبار کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، اس میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دعائے حزب البیت شریف جہاں پڑھی جائے وہاں آفتیں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ اثرات، بلیات اور اسی طرح جادو، جنات اور آگ سے بندہ محفوظ رہتا ہے، لڑائی فساد سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت بلا سے محفوظ رہتا ہے بندہ حزب البیت شریف کی برکتوں سے۔ بے شمار برکتیں ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پیر و مرشد کی عطا سے کافی دیر سے میرے اپنے معمول میں ہے، تو بس یہ ان کی شفقتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کے کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اب یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جب 40 مرتبہ دعا حزب البیت شریف پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بارگاہ الہی میں آپ نے رو رو کے دعا کرنی ہے۔ جتنا انکساری کے ساتھ، کہہ لو کہ جتنا آپ انکساری کے ساتھ دعا کریں گے تو اتنی ہی جلدی معاملات کھل جائیں گے، تو آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا جائے گا، آپ کی رسائی سب سے بڑی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں حاضری کا شرف مل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور اچھا وظیفہ ہے، تو اس کو اس طرح پڑھنا۔ آپ کو یہ کئی احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حزب البیت شریف نہیں ہے، تو حضرت جو آپ حزب البیت شریف بتا رہے ہیں تو وہ آپ کے سلسلے کی، ہم تو اور کوئی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں حزب البیت شریف حزب البیت شریف ہی ہے، اگر اس سلسلوں میں تھوڑی بہت آگے پیچھے، لیکن آپ کے پاس جو ہے، جو آپ پڑھتے ہیں اسی کو پڑھیں۔ یہاں پر مقصد دیکھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کے ورد میں ہیں، جو آپ نے حفظ کی ہوئی ہے وہی پڑھیں۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے حزب البیت شریف، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہماری خانقاہ سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے شعبہ عملیات والے نمبر پہ 0325 11 6 19 19 پہ آپ کال کریں گے اور واٹس اپ کر دیں، بہتر یہی ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دعا حزب البیت شریف A4 سائز پیج پہ دے دیں گے، آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں، اس کے بعد پڑھیں، اور جب بارگاہ الہی میں آپ کی منظوری ہو جائے حاضری کی تو اس ناچیز بندے کو بھی یاد رکھیں، خانقاہ ہمارے تارکیہ کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ ٹائم اس میں تھوڑا سا لگے گا، تو بات یہی ہے نا، جتنی آپ محنت کرو گے اتنا پھل ملے گا، جتنی چینی ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اللہ رب العزت نصیب عطا فرما دے ہمیں، باطنی بھی حاضر ہوں، ظاہری بھی حاضر ہوں۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔